قبولیت کی بات کی تو قبولیت کے حوالے سے بڑے دعوے تو ابھی بھی پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں نا. ندیم ملک صاحب کے شو میں کل جو دعویٰ کیا علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ سی ایم ہے خیبر پختونخوا کے، وہ بول رہے ہیں کہ نومبر میں جو مارچ ہوئی فائنل کال، اس سے پہلے 86% ہمارے معاملات طے ہو چکے تھے اسٹیبلشمنٹ سے، اور ابھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 99%. وہ بڑا چرچا چل رہا ہے اس کا، گنڈاپور صاحب کی اس دعویٰ کا، کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے 99% معاملات طے ہو چکے ہیں. ایک سی ایم بول رہا ہے. دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ جنید اکبر صاحب بول رہے ہیں کہ نہیں، ہم بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تحریک چلائیں گے. اور یہ ہے کیا، ایک طرف تحریک کی بات ہے، دوسری طرف معاملات طے ہو چکے ہیں. کیا چل رہا ہے یہ پھر؟ تو میں دیکھیں نا، میں نے اگین پھر آپ کا پہلا سوال دوسرے میں نے کہا، پھر تیسرے میں یہ کہتا ہوں، یہ کھلا تضاد ہے یہ. جی تو یہ عوام کو سمجھنا چاہیے بیسک. دیکھیں ہمیں تو پتہ ہے، میں دیکھیں جب سے آپ کے پروگرام میں آ رہا ہوں، میں ہمیشہ سے میری یہ دو ٹوک میرا موقف ہوتا ہے کہ یہ سب فیک ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، اور نتھنگ ایلس. صرف یہ پوائنٹ اسکورنگ سوا یہ ہر طرف سے یہی ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے 84% ہمارے مذاکرات طے ہو گئے تھے. صحیح ہے. اچھا، اس کے اوپر ان کی جو پارٹی کا جو بانی چیئرمین ہے، سربراہ جو ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ فوج سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آئیں کہ معاملات کو حل کرائیں. تو یعنی پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ صحیح. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹکس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کردار نہیں ہونا چاہیے. یار یہ کیا بات ہوئی یار؟ جو آپ کو زخم دے رہا ہے آپ اسی کو بولنے مرہم رکھو یار، ہے، اور ہمیں پھر لا کے بٹھا دو، ہمیں ڈاکٹر بنا دو، اب ہم علاج کریں گے ملک کا. تو بات دیکھیں، بات وہی ہے. یہ حصول اقتدار کی لڑائی ہے. یہ ان کے فالوورز کو بھی سوچنا سمجھنا چاہیے کہ کس کے پیچھے آپ جا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں. یہ اب جنید اکبر جیسے میں نے ذکر کیا آپ کو، یہ دیکھیں مار دھاڑ بھرپور ہے. اسی لیے میں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایک بار پھر سے کہ 9 مئی 26 نومبر اور یہ پھر 8 فیبروری، تو یہ تیاری کسی چیز کی ہے. یا آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ تیاری ہو رہی ہے. یہ خط کا لکھنا، علی امین گنڈاپور کا اسٹیٹمنٹ، اور یہ پھر جو 8 فیب کو جو اناؤنسمنٹ کی ہے، وہ ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں کسی کی پیش بندی ہو رہی ہے. اور جنید اکبر کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، اتنے ساؤنڈ اور اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، یہ کسی چیز کی تیاری ہو رہی ہے. کیونکہ یہ جو گروپ ہے جنید اکبر والا، عاطف خان ہوگا، شکیل خان، اور جو دیگر جو افراد وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ جب ایک دفعہ نکلیں گے میرے خیال میں، اور پھر وہ جلد واپس جانے والے نہیں ہوں گے. کیونکہ علی امین گنڈاپور کے اوپر ایک چھاپ لگ چکی تھی کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور یہ ڈبل گیم کھیلے جا رہے ہیں. اس میں محسن نقوی کے ساتھ تصویر کو ایک پروپیگنڈا بنایا گیا، اور وہ دوسری چیزیں وہ اس طرح سے وہ کی گئی ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہو رہا ہے. اور سنجیدگی ہمیں کسی بھی کوریڈور پہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی. صحیح فرما رہے ہیں سر. ایک تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ معاملات بہتر ہوں. سیاست کرنا سب کا حق ہے، احتجاج کریں، جلسے جلوس کریں، لیکن کسی بھی چیز کا نقصان نہیں ہونا چاہیے لوگوں کا، پبلک پراپرٹیز کا. اچھا، فالوورز کا جیسے سر آپ نے ذکر کیا، یہ بڑا ایک ڈیلیما کہیں، المیہ کہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے کہ جو بھی بیانات خان صاحب کی طرف سے اسپیشلی آتا ہے اس کو قبول کیا جاتا ہے. پرویز الہی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، شیخ رشید کے حوالے سے کیا کہا، ایم کیو ایم کے حوالے سے کیا کہا، پھر کیا کہا، حکومت چلی گئی تو امریکہ کے حوالے سے کیا کہا، پھر وہ ساری چیزیں جو ہے نا، ابھی جو باجوہ کے حوالے سے، اس کے بعد اس کو تاحیات آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے، جو خبریں چلی کہ ایوان صدر میں 2 ملاقاتیں ہوئی نکالے جانے کے بعد. اس قیادت کے حوالے سے جو کچھ کہا، پھر ان کو خط بھی لکھے جا رہے ہیں موجودہ آرمی چیف صاحب کو. پھر دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس کو یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، پھر اس کو بھی خط لکھ ڈالا. تو یہ سب کچھ وہ کرتے ہیں، پھر یوٹرن لیتے ہیں، اور لوگ ان کے جو فالوورز ہیں وہ ساری ماضی کی باتیں بلا کے بولتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، خان صاحب جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک ہے. یہ کیا معاملہ ہے، کیا فینامنا ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات اس میں پھر وہی ہے کہ ایک زومبیز، آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی، اکثر زومبیز ہے نا، زومبیز کا جو کردار آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو بھی فیڈ کرتے ہیں وہ اسی طرح سے زومبیز وہ چل رہے ہوتے ہیں. ایک تو پر بھی سر اعتراض ہوتا ہے نا، ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی لوگ ہیں، کارکن ہیں، ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے، ہر پارٹی کے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اس طرح کے الفاظ پہ پھر ان کو بڑا غصہ بھی آتا ہے اس پر کہ نہیں. دیکھیں، میں کہ خدا نہ خواستہ کسی کو نہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کم عقلی کہیں یا وہ ایک نرگسیت. اگین یہ دیکھیں، یہ جو ہمارے یہاں پاکستان میں نا، اب اس میں چلے چیز یاد آ گئی، پاکستان میں دیکھیں بنیادی طور پہ نا جو پالیٹکس وغیرہ تو کوئی ہے نہیں، یہاں پہ شخصیت پرستی ہے. جی بالکل شخصیت پرستی. دیکھیں، اگر تحریک انصاف سے عمران خان کو مائنس کر دیں تو تحریک انصاف ختم ہو گئی، کوئی وجود ہی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے
بھٹو فیکٹر نکال دیں، ٹھیک ہے، تو پیپلز پارٹی چلی گئی. نون لیگ سے نواز شریف فیکٹر نکال دیں تو وہ ختم ہو گئی. تو اسی طرح سے دیکھ لیں اے این پی ہے تو وہاں بھی آپ دیکھ لیں کسی بھی جماعتیں ہیں. دیکھیں دنیا کی جتنی جماعتیں ہیں، امریکہ لے لیں یا انڈیا میں لے لیں، سری لنکا میں، جی وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے. وہ جاگیر نہیں ہوتی پولیٹیکل پارٹی، یہ کمپنی ہے. لیکن نہرو گاندھی خاندان، ادھر جو سری لنکا میں جو کچھ ہوتا ہوا ہے، ابھی تو خیر حالات چینج ہے. امریکہ میں دیکھیں تو کلنٹن فیملی ہو گئی، یا ادھر بھی تو چلی آ رہے ہیں کینیڈی فیملی کے حوالے سے باتیں چلتی ہیں. نہیں دیکھیں آپ کی بہت اچھی آپ کی ریسرچ ہے، آپ نے اچھا وہ بالکل کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. نہرو خاندان بھی چل رہا ہے بنگلہ دیش تو میں، اسی کے اندر بھی منموہن سنگھ کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. منموہن سنگھ ہی کی پالیسی کی وجہ سے آج انڈیا کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ لے کے جا رہے ہیں 6.7 کے اوپر، انہوں نے فکس بجٹ میں رکھی ہے. منموہن پارٹی کا وہ نہرو خاندان سے تعلق نہیں تھا اس کا، ایک جمہوریت ہے اس پارٹی کے اندر نا، ہر کسی کو آزادی ہے بولنے کی. ٹھیک ہے. پاکستان میں کیا ہے، پاکستان میں کسی کو کسی قسم کی آزادی نہیں ہے. وہ بولتے ہیں نا اپنی جو ان کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے سی سی کے، جب بھی بولتے ہیں کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ ہماری وہ سی بلا رہے ہیں، اس میں فیصلہ ہوگا. آپ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے پوچھیں اس میں کیا بات ہوتی ہے. جو ایک دفعہ کہہ دی گئی ہے اسی کو منو ان ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے. اور ودن پارٹی الیکشن کے نام پر جو سب سے بڑا فراد ہماری پارٹیوں میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی فارم بھی نہیں جمع کرواتا ودن پارٹی. تو پھر اب آپ یہ دیکھیں نا، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو صدر بنے ہیں، کیا ریپبلکن جو ہے ان کے خاندان کی جماعت ہے؟ جی نہیں. ڈیموکریٹس کو لے لیں آپ، کیملا ہیرس، وہ کہاں کی تھی؟ کیا وہ امریکہ میں؟ نو، نہ اس کے خاندانی جماعت ہے. وہ ہار گئی، ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم دوسرا کوئی آ جائے گا، ختم ہو گئی. پاکستان کی جو ترقی نہ کرنے کی بنیادی وجہ ہے، جو ہماری پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ شخصیت پرستی پر مبنی ہے. دنیا دیکھیں ہاں، ایک اور اسی میں شاید پہلے بھی میں نے آپ سے کہا ہے، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جیتا ہے اس کو ڈیموکریٹس نے بھی ووٹ دیے ہیں. ڈیموکریٹس ان کی پارٹی اس کو کیوں ووٹ دیا ہے کہ معیشت کو اس نے واپس اپنے ٹریک پہ لانے کا وعدہ کیا تھا، معیشت کو بہتر کرنا. جو امیگریشن قوانین تھے اس کے اوپر جس نے آتے ہی دیکھیں پہلا کام کیا ہے، اسی کے اوپر کام کرنا، امیگریشن کے اوپر. پاکستان کی جو بھی جماعت آتی ہے، پولیٹیکل جماعت آتی ہے، وہ جو وعدے وعید کرتی، آپ بتائیں ایمانداری سے کبھی بھی کوئی پورا ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا. آپ وہاں دیکھیں نا انڈیا کے اندر بات کرتے کیا کریں، دل جلتا ہے ہمارا بھی کہ وہاں پہ 12-36 تقریباً 38 لاکھ اینول جو انکم ہے وہ ٹیکس فری ہے. آپ کے یہاں کیا ہے؟ آپ کے یہاں کیا صورتحال ہے؟ 12 لاکھ. جی تو ان کی گروتھ ریٹ کہاں جا رہی ہے؟ آپ کی گروتھ کدھر ہے؟ ایک ساتھ ہی ملک بنے نا. چائنا آپ کے بعد بنا ہے، جرمنی کو آپ نے قبضہ دیا. یہ عرب ممالک جن سے ہم ابھی بھی ہم نے کہا ہے کہ 1.1 بلین ڈالر کا جو ڈیفر پیمنٹس کے اوپر ہمیں تیل دے رہا ہے، ہم اس کو یعنی کہ احسان سمجھ کے قبول کرتے ہیں. انہی عرب ممالک کو پاکستان ان کی مدد نہیں کرتا رہا. صحیح. کسے نہیں پتا ملائیشیا کی پاکستان نے مدد نہیں کی؟ کتنے لوگ، سنگاپور، کتنے لوگ ممالک کی ہم نے کی ہے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ہر وقت کشکول کھول کے پکڑے میں چلے جاتے ہیں. یہی شہباز شریف نے کہا تھا کشکول ہم توڑ دیں گے، وہی بات ہے. توڑا اس لیے ہے کہ وہ چھوٹا پڑ گیا تھا سائز اس کا، آپ کو زیادہ ضرورت تھی. تو بات یہ جب تک یہ پاکستان کے عوام کا قصور ہے، میں اپنے آپ کو قصوروار کہتا ہوں. ہم کیوں اندھی تقلید کرتے ہیں کسی کی بھی؟ بالکل ہمیں کیا دے رہا ہے یہ؟ تو ہمیں بھی آگے نکلنا، کوسچن ریز کرنے پڑیں گے. اور وہی بات آپ کی کہ عمران خان نے بارہا جو چیزیں کہی ہیں شیخ رشید کے متعلق، پرویز الہی کے متعلق، ایم کیو مرسی کے متعلق، لندن میں کیس کر دیے، مولانا فضل الرحمان کے متعلق کیا ہے. آج تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ہاتھ یوں نہیں ملا رہا کہ چور ڈاکو ان سے میں نہیں ملوں گا. لیکن بھائی ان کو مولانا کیا کہتے تھے؟ پرویز الہی کے خلاف جو الفاظ استعمال کیے، میں اور آپ تو شاید یہ ٹی وی پہ نہیں. اچھا صاحب کی چادر کی وہ نقل اتارتے تھے، پھر اسی کو پریزیڈنٹ کا امیدوار بنا دیا. تو ہاں اب یہ دیکھیں نا اچکزئی کے ساتھ کس طرح ساری چیزیں ان کی تھی. اصل بات یہ ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی معذرت کے ساتھ کوئی نیریٹو دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اصل وجوہات وہ یہ ہیں، اسی لیے سب زومبیز بنے میں. زومبیز کا آپ توڑ نہیں لے کے آ رہے. توڑ اس صورت میں آئے گا کہ جب آپ ایک ملک کے لیے، ملک کے عوام کے لیے کوئی کام کریں گے. عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دے. آپ نے ایک شوشہ چھوڑ دیا تھا، جیسی گورنمنٹ آئی تھی کہ الیکٹرک کے بلوں میں
کمی کی جائے گی, اور وہ جو تیل کی جو بجلی کی بنانے والی کمپنیز ہیں ان کے جو ایگریمنٹس ہیں ان کا سرنو جائزہ لیا جائے گا. وہ کیا ہوا؟ ہوا ہو گئی, ختم, گون. پھر آپ پانی آپ نہیں دے رہے, گیس آپ نہیں دے رہے, بجلی آپ نہیں دے رہے, تو بھائی عوام پھر کیا کریں گے لوگ؟ تو کس طرح سے کب تک آپ کی سنیں گے؟ تو اسی لیے عمران خان کو جو لوگ سن رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ عمران خان سے محبت نہیں ہے. بہت کلیئر ہے یہ, کیونکہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. یہ جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی سی بھی گورنمنٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, ڈیلیور نہیں کر رہے. اگر ڈیلیور کریں گے تو میں آپ کو یقین دان سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ختم, نو مور زومبیز دیئر. زومبیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. زومبیز نے ختم ہی ہونا ہوتا ہے بیسیکلی, کہ جب تک آپ کوئی کاؤنٹر نیریٹو کوئی کام نہیں کریں گے. پاکستان کی دیکھیں 60% سے زیادہ فیصد جو ہے وہ یوتھ ہے. آپ یوتھ کو انگیج ہی نہیں کریں. دیکھیں, ہاں آپ دیکھیں انڈیا کی جو ریمیٹنس ہیں وہ کہاں پہنچی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, یعنی 1 ارب 30 کروڑ ڈالر سے زیادہ اس کی ریمیٹنس ہیں. آپ کی جو ریمیٹنس پہنچ رہی ہیں اب کہیں جا کے اب پہنچیں گی تو یعنی کہ 30 کروڑ اپنا 30 کروڑ پہنچے گی آپ کے اینولی. تو اور انڈیا کی جو سب سے زیادہ جو یعنی جو اس کے ایکسپورٹس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ اس کی جو آتی ہے یعنی کہ ڈالر میں جو پیسے آتے ہیں وہ سروسز کے ہیں. آپ کی سروسز جتنی ہیں, آپ کے پاس بھی یوتھ اتنی ہے, قدرت کا تحفہ آپ کے پاس موجود ہے, اس کو صرف نگیٹو ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو کیا جا رہا ہے کہ یعنی کہ کوئی کائنڈ آف پروڈکٹیوٹی تو ہے ہی نہیں. صرف اس میں ہم یوز کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے اسی کے اگینسٹ نیریٹو ڈیولپ کر کے اس کو کاؤنٹر کرے. اسی کی پوری فوجیں بٹھائی ہوئی ہیں. بالکل, اگر ان کو ہم لے کے اپنی جو سروس سیکٹر ہے اس کو کہ اسٹرانگ کرتے تو کتنا فائدہ ہوتا. جو آپ 1 ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگتے پھریں لوگوں سے کئی ممالک سے اور ان کی شرائط بھی تسلیم کر رہے ہیں, تو پھر یہ تو فرق یہ اتنا پھر یہ معاملہ تو آپ کے سامنے نہیں رہتا نا. پھر ملک بھی ترقی کرتا اور جو انڈیویجولز بھی لوگ, کیونکہ اس وقت آپ پاکستانی کرنسی میں نہیں, آپ کا جو سروائیول ہے وہ کسی دوسری ملک کی کرنسی کے اندر آپ کی جب تک ارننگ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ اس مہنگائی کا سامنا نہیں کر سکتے. تو اس طرف ہمیں اپنی یوتھ کو لگانا چاہیے تھا, نہ کہ اپنے مفادات کا تحفظ دینا اور اپنے کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے ان کو سامنے لے کر آئیں. تو ہمیں اس جانب توجہ دینی پڑے گی. یہ زہر خود پہ خود ختم ہو جائے گا.